الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا خالق و مالک وحدہ لا شریک، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی قدرت میں کوئی شریک ہے. وہ ذات ایسی ہے جو کہتی ہے کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. پھر تمام نبیوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ تمام لوگوں کی دلوں کی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اہل رسول، اہل بیت، اصحاب کرام، مہاجرین، انصار، محدثین کرام، ائمہ دین، اولیاء کرام، بزرگان دین، کل قیامت تک جو نیک لوگ آئیں گے ان سب کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جو اس رب ذوالجلال والاکرام نے ہم تمامی کو اس کی دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا. اس پر ہم کتنا بھی شکر بجا رہے ہیں کم ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ساری دنیا میں اگر امن چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، ٹینشن فری زندگی چاہتے ہیں، بدامنی سے نجات چاہتے ہیں، بے سکونی سے نجات چاہتے ہیں، ٹینشنوں سے نجات چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، تو ہر جگہ اگر اسلام کا قانون نافذ ہو جائے، اسلام کا چٹم بن جائے، اسلام کا رول بن جائے، اسلام کے قواعد اپلائی کر دیے جائیں، ہر وہ معاشرہ، چاہے وہ معاشرہ، چاہے وہ سماج، چاہے وہ سوسائٹی، دنیا کی سب سے گندی ترین، سب سے غلیظ ترین سوسائٹی کیوں نہ ہو، قلیل مدت میں، کم وقت میں وہ سوسائٹی دنیا کی، ورلڈ کی، کائنات کی سب سے بہترین سماج، سب سے بہترین سوسائٹی بن جائے. یہ ہوائی باتیں نہیں، یہ پھینکو باتیں نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بھیجنے سے پہلے مکہ کی سرزمین، پوتر سرزمین، پاک سرزمین، دنیا کی سب سے بہتر سرزمین اگر دنیا میں ہے تو وہ مکہ کی زمین ہے۔ وہاں کے ملک میں، وہاں کے دیش میں ایسی کوئی بھی برائی نہیں جو دنیا میں نہ پائی جاتی ہو، وہ ساری برائیاں اس ملک میں، اس جزیرے میں، اس سعودیہ میں پائی جاتی ہے۔ زنا میں نمبر 1، چوری میں نمبر 1، شراب پینے میں نمبر 1۔ جب شراب بند ہوئی، بین کر دی گئی، تو اس وقت شراب نالیوں میں گندے پانی کی طرح بہا دی گئی، اور ایک ایک عورت کئی لوگوں سے شادی رچا دی، بچہ پیدا ہونے پر سب کو بلا کر بھیجتی، سب آنے کے بعد کہتی کہ اس کا بچہ ہے، حالانکہ سب سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن وہ جس کو نام دے اس کا بچہ اسی کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ درندگی اتنی تھی، معصوم بچیوں کو زندہ دفن کرتی تھی یہ قوم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اس سے کہا جاتا تو بیٹی کا باپ بنا ہے، تیرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو منہ اتنا سڑا کے رکھتا اور لوگوں سے چپ چپ کے بٹا، گویا کہ اس نے کوئی کانڈ کیا ہے، کوئی پاپ کیا ہے۔ اتنی گندگی اور چوری ایسی، قافلے لٹ جاتے۔ اگر کوئی بزنس کرنے کے لیے 4-5 لوگ مل کر جاتے ہیں، 10 لوگ مل کر جاتے، تو پتا نہیں یہ سیفلی گھر واپس آ سکتے یا نہیں، ان کا مال و متاع سارا لوٹ لیتے تھے۔ ڈکیتی میں نمبر 1، ہر اعتبار سے نمبر 1، اور غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے میں بھی نمبر 1 تھے کہ 360 بتوں کو پوتر گھر میں، پاک گھر میں، جو دنیا کا سب سے بہترین گھر ہے، اس میں بیت اللہ میں لا کر 360 بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہر قوم، ہر قبیلے کا ایک بت تھا۔ ایسے زمانے میں، ایسے گندے زمانے میں، ایسے گندے لوگ، اور لڑائی میں اتنے نمبر 1، پانی کے وندوں پر میں پہلے پکڑوں تو پہلے پکڑوں، اس پر کئی سال جنگ ہوتی تھی، اور جنگوں میں اتنے نمبر 1، 120 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی۔ تو ہر طرح سے وہ سوسائٹی، وہ سماج، وہ معاشرہ، وہاں کے لوگ برباد ہو چکے تھے۔ جہنم جانے سے پہلے اس دنیا کو ان لوگوں نے جہنم بنا دیا تھا۔ ایسے معاشرے میں نبی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا۔ اس نبی رحمت نے اس پر 3 سال کی قلیل مدت میں اس معاشرے کو اتنا اچھا بنایا، اس سماج کو اتنا بہترین سماج بنایا، اس سوسائٹی کو اتنی بہترین سوسائٹی بنائی، خود راہ پر نہ تھے اور ان کے حامی بن گئے۔ خود جنت والا راستہ معلوم نہیں تھا اور دوسروں کو جنت کا راستہ بنانے والے بن گئے۔ دشمنی اتنی خطرناک، اگر خاندان کے ایک فرد کو، ایک آدمی کو، ایک شخص کو، ایک پرسن کو مارا جاتا، اس کے لیے 100 آدمیوں کا مردر کیا جاتا۔ ایسے معاشرے میں، ایسی سوسائٹی میں میرے اور آپ کے نبی رحمت سے لبریز، سراپا رحمت، جس کی گواہی قرآن نے دی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی پاک، ہم نے تجھے رحمت، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے رحمت، جنوں کے لیے رحمت، چرند کے لیے رحمت، پرند کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت۔ ارے وہ نبی تو وہ ہے
میرا نبی تو وہ ہے کہ پتھر جسے سلام کرتا تھا. میرا نبی تو وہ ہے جب استنجا کو جاتے پاس کو جاتے درختوں سے کہتے تو درخت آڑا سایہ دیتے تھے. میرا نبی تو وہ ہے پہاڑ بات مانتا تھا. میرا نبی تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ جس لکڑی کو دے کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ لکڑی ہٹا کر کسی نے ممبر بنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے تو وہ بچے کی طرح وہ لکڑی بلک بلک کر رو رہی تھی کہ کل تک میں نبی کے ہاتھ میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ہاتھ میں خطبہ دیا کرتے تھے. لکڑی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ایسے نبی کو ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے, ایک مرتبہ کلیان ایک کھلے میں جاتے ہیں, وہاں اونٹ نبی کو دیکھتا ہے, آنسو بہانا شروع کرتا ہے, گویا کہ وہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میرا سردار, میرا جو آقا ہے, میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے زیادہ بول جھلواتا ہے, کام زیادہ لیتا ہے, مجھے چارہ پانی صحیح نہیں دیتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کے مالک کو بلایا کہ بھائی یہ کس کا اونٹ ہے. بلانے پر آنے کے بعد نبی نے کہا اس کا خیال کرنا, اس کو اتنا ہی بوٹ ڈالنا اس کے اوپر جتنا وہ ڈھو سکتا, اور اس کے کھانے پینے کا چارے کا خیال کرنا. یہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صحابہ کے اس میں تھے, کچھ باہر گئے تھے ذرا دور, تو صحابہ نے کبوتر یا چڑی کے بچے کو لے کر, چڑیا کے بچے کو, چڑی کو اس کو لے کر صحابہ یہ کر رہے تو اس کی ماں ہی تو پھڑپڑے مار رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے اس کے بچے کو لیا ہے, واپس کر. تو ایسے نبی رحمت کو بھیجا, اور یہ نبی پر اتنے انہوں نے مکر کیے, وہی یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک, کہ نبی کو جیل میں جانے کی بات کرے انہوں نے, نبی کو قتل کرنے کی بات کی انہوں نے, نبی کو بھگانے کی بات کی انہوں نے. ایسے نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ بھی کیا. طائف کے میدان میں ان گنڈوں نے, ان چوروں نے, ان روڑیوں نے پتھروں سے اوباشوں کو لگا دیا کہ پتھر مار کر یہاں سے بھگا دو. نبی علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں, آنکھ کھلنے پر جوتیوں میں خون جمع ہوا ہے, اور پہاڑوں کا فرشتہ تیار ہے, ریڈی ہے, کہہ رہا ہے ایک آرڈر دو, ایک حکم دو کہ ان کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں چٹنی کر دیا جائیں گے. تو نبی نے کہا کہ نہیں, میرے پاس اللہ نے تو بھیجا ہے لیکن میں رحمت بنا کر آیا ہوں. یہ نہیں تو کیا ان کی نسل جو آئے گی وہ ایک اللہ کی عبادت کرے. اتنا سدایا گیا, لیکن چند دنوں میں ایسا عالم ہوا, کل تک جو جانی دشمن تھے آج ایسے بنے. ایک جنگ کا واقعہ ہے, پانی پلانے والا پانی لے کر آیا, آ کر کہا کہ لو پانی پیو. اس نے کہا کہ پانی میرے بازو والے کو زیادہ ضرورت ہے, وہ پانی اس کو دو. پھر ویسے ہی 1 سے 2, 2 سے 3, 4 ایسے لائن ختم ہو گئی. پھر لاسٹ والے نے کہا کہ وہ پانی میرے پہلے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے, اس کو دو. لیکن پہلے بھائی کی بات جانے تک اس کی جان نہ چکی. معاشرہ ایسا بنایا, کل تک جانی دشمن تھے, آج اپنی جان کی پرواہ نہیں, بھائی کے جان کی پرواہ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ, ارے تم ساری کائنات کے بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم, نبی نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لیکن کیا آج یہ بھائی چارہ ہمارے بیچ میں ہے؟ نہیں ہمارے پاس. جو جاہلیت کی دشمنی تھی آج ہمارے پاس بھی وہی دشمنی ہے. جاہلیت والے نبی علیہ السلام آنے سے پہلے جیسے لڑا کرتے تھے, آج ہمارے پاس وہ ساری چیزیں. آج انصاف کا خون کیا جا رہا ہے,
جبکہ قرآن نے کہا تھا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگر کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے لیکن بات انصاف کیا جائے تو دشمن کو بھی انصاف دینا، کیونکہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی نے دشمن کو بھی انصاف دیا اور بتایا کہ اسلام اتنا پوتر ہے، اسلام اتنا امن والا شانتی والا دھرم ہے، مذہب ہے کہ دشمن کو بھی یہاں عزت دی جاتی ہے۔ لیکن آج اپنوں نے اپنوں کا خون کیا ہوا ہے، اپنوں نے اپنوں کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے، اپنوں نے اپنوں کے ساتھ ناانصافی کی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری جماعت اتنی پرانی جماعت ہے، آج ہمارے اندر اتنی بھائی چارگی آنا چاہیے تھا، ایک کو نقصان ہوا تو سارے تڑپ جانا تھا، لیکن وہ آج پیدا ہوئی نہیں بات۔ مجھے کیا آج کئی لوگوں نے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، انہوں نے اسلام کی صحیح تعلیمات دینے سے قوم کو دور رکھا، قوم کے ساتھ غداری کی، اس لیے آج ہماری قوم اسلام سے دور، جہنم سے قریب، جنت سے دور ہو چکی ہے۔ وہی قوم تھی مشرکین مکہ کی جاہل قوم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی ٹریننگ دی، ایسی تربیت دی کہ وہ قوم ایسی بن گئی، اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوئی۔ آج قرآن کا حکم جب سنایا جاتا ہے، ہمارا دھیان کسی اور طرف جاتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سنائی جاتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جب صحابہ کی شان بیان کی جاتی ہے تو اس کی طرف بھی دھیان نہیں بڑھتا۔ آج ایسے ہیں پڑھے لکھوں نے قرآن کو بدنام کیا، پڑھے لکھوں نے حدیث کو کیا ہے سنت کہہ کر اس کا مذاق اڑا کر چلے بھی جا، نہیں بھی چلے جا، عمل بھی کرے جا، نہیں بھی کرے جا، اور صحابہ کی شان کو کیا ہے داؤ پر لگا دیا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، جس قوم میں اسلام نہیں ہوگا وہ قوم کبھی بھی عزت کی زندگی گزار نہیں سکتی۔ اس قوم کے پاس پیسہ ہوگا، بینک بیلنس ہوگا، جائیداد ہوگی، پراپرٹی ہوگی، رشتہ دار ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے، خاندان ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن عیش و آرام بنگلے بھی ہوں گے، لیکن وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی جو قوم کے اسلام کو پیچھے ڈالے۔ آج بیوار آ رہا یہ سمجھتا ہے کہ میں سچ بولوں تو میرا بیوار نہیں چلتا۔ نہیں، سچ بول، تیرے بیوار میں وہ برکت ڈال دی جائے گی، لاکھوں کے پیسے میں وہ برکت نہیں ہوگی، ہزاروں کے پیسے میں وہ برکت ہوگی۔ سچ کا ہزار لاکھ سے بہتر ہے، سچ کا لاکھ کروڑ سے بہتر ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو، اس زمانے میں بھی صحابہ ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے دنیا نہیں کمائی، نہیں کمائی، انہوں نے سچائی کے ساتھ کمائی۔ عثمان تیسرے خلیفہ، پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے عمر، تیسرے عثمان۔ ان کا لقب کیا ہے جانتے ہو؟ عثمان غنی۔ غنی کس کو کہا جاتا ہے؟ ریچ مین کو، مالدار کو کہا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے سوکار تھے کہ شادی میں سننے کی ڈلی دی انہوں نے مہر کے طور پر۔ معلوم ہے جب وراثت تقسیم کی تو کئی پیسے، کئی جائیداد تھی، ایسے کئی صحابہ ہیں مالدار تھے، سچ بولتے تھے، اللہ نے وہ دولت دی، وہ دولت دی۔ صرف ایک اعلان ہونے پر مدینے میں اونٹوں سے لدا ہوا مال کا مال کھڑا ہوا، جیسے آج لاری کے ٹرک کھڑے ہو جاتے ہیں مال سے بھرے ہوئے، تو ویسے اس زمانے میں اونٹ بھر جاتے تھے۔ صحابہ کے پاس بھی مال تھا، لیکن ہمارے مال میں وہ برکتیں کیوں نہیں آتی جو برکتیں صحابہ کے مال میں آتی؟ کیونکہ وہ سچ بول کر بیوار کرتے۔ آج ہم جھوٹ بول کر بیوار کرتے ہیں،
یاد رکھو ایک بندہ تھا دبئی کویت کا، کئی بہت بڑا مالدار تھا، وہ کہتا تھا کہ میں جب خرچ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں تو اللہ مجھے ڈبل کروڑ دیتا۔ آج ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غریب ہو جاتے اللہ کے راستے میں اور تمہیں دھمکی دیتا ہے اور برے کاموں کی عادت دیتا ہے، فحاشی کی بے حیائی کی عادت دیتا ہے۔ تو اگر میرے بھائیوں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، یاد رکھو اس دنیا میں سفلتا چاہتے ہیں، اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، اس دنیا میں سکسیس چاہتے ہیں تو دنیا کے لیے مت جیو، آخرت کے لیے جیو۔ وہ اللہ تمہاری دنیا بنائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر تم کتنا بھی ڈیولپ ہو جاؤ لیکن اس مال کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وشواس کرتے ہو، نمک کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو، اعتماد کرتے ہو، یقین کرتے ہو میرے اوپر، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، میری یاد سے نہ تمہاری اولاد غافل کرے نہ تمہارا مال غافل کرے۔ اگر میری یاد نہیں آ رہی اولاد کو دیکھ کر، میری یاد نہیں آ رہی مال کو دیکھ کر، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم سے بڑا گھاٹے کا سودا کسی نے نہیں کیا، تم سے بڑا لاس کسی نے نہیں کر دیا اپنے آپ کا، تمہارے سے بڑا نشتم اٹھانے والا کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے۔ تو آج ہم نے اسلام کو پیچھے رکھ دیا، اس لیے پیسہ ہونے کے باوجود بھی ذلیل ہے۔ آج اور قوموں کی نگاہ میں ہماری کوئی عزت نہیں، کوڑی کی عزت نہیں تھی، کوڑی کی عزت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو پیچھے کر دیا۔ یہودوں کے چلانے والے تھے نبی آنے سے پہلے، دنیا وہ عزت دی، وہ عزت دی۔ اس زمانے کی سپر پاور روم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام سن کر کانپتی تھی، بیٹھتا زمین پر تھا بندہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھتے زمین پر تھے، تخت پر بیٹھنے والے ان کا نام سن کر کپ کپی تاری ہو جاتی، تقشعر ہو یعنی روٹے کھڑے ہو جاتے۔ آنے والے نے آ کر دیکھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا آدمی، تمہارا خلیفہ، تمہارا امیر المومنین دیکھنا چاہتا ہوں۔ اشارہ کرنے والے نے کر دیا کہ جو وہاں بیٹھا ہے وہ میرا بڑا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا، ارے میں تیرا سب سے بڑا پوچھ رہا ہوں، سب سے بڑے کی پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میرا سب سے بڑا وہی ہے جو وہاں بیٹھا ہوا۔ تو اس نے کہا ارے میرا روم میں بیٹھا بادشاہ، تخت پر بیٹھا بادشاہ، اس کا نام سن کے اس کی گیلی ہو جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کب کبھی، کیا تیرا بڑا جو نیچے بیٹھا وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں وہی ہے۔ تو یہ ہمارا روح تھا، یہ ہمارا دبدبہ تھا، یہ ہماری عزت تھی، یہ ہماری ویلیو تھی، یہ ہمارا مقام تھا، یہ ہمارا مرتبہ تھا۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، صحابہ کی سیرت کو، صحابہ کی سنت کو چھوڑ کر، میرے نبی نے کہا تھا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ لوگوں میرے جانے کے بعد بہت سارے لڑائی جھگڑے اختلافات ہوں گے، اس وقت کیا کرنا؟ میری سنت کو، میرے صحابہ کی سنت، خلفاء راشدین جو نیک بھی ہیں، صحیح راستے پر ہیں، ان کے طریقے کو اپنانا، ان کی سنت کو اپنانا، لیکن ہم نے اپنایا نہیں۔ آج اسی لیے میرے بھائی، مال ہونے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد، آپ سب سے پورے ورلڈ پیمانے پر، عالمی پیمانے پر، ورلڈ لیول پر اگر کوئی قوم ذلیل ہے تو وہ مسلمان قوم کا نام آ رہا ہے۔ کیا یہ امت قرآن رکھتے ہوئے، نبی کا فرمان رکھتے ہوئے، صحابہ کی سنت رکھتے ہوئے، صحابہ کا طریقہ رکھتے ہوئے، کیا یہ قوم ذلیل ہو سکتی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ آج سے سوچنا شروع کرو۔ قرآن نہیں تو ہمارا وجود نہیں، نبی نہیں تو ہمارا وجود نہیں، صحابہ نہیں تو ہم بھی نہیں۔ اگر وہ طریقہ ہمارے اندر آ جائے،
وہ طریقہ ہمارے اندر آتا ہے تو اللہ کی نصرت تائید ہیلپ بھی ایسے ہی آئے گی جیسے ان لوگوں پر آئی تھی۔ 317 تھے، ہزاروں پر بھاری تھے۔ 317 ہزاروں پر بھاری تھے ہم 317 تھے، ان کے 1000 تھے، لیکن انہوں نے ہاری جنگ 1000 ہونے کے باوجود۔ آج بھی وہ زمانے میں معزز سے ہم مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ کے خلاف۔ قرآن ہمارا قانون تھا، ہمارا لا تھا، ہمارا چٹم تھا، ہمارا قانون تھا، ہمارے دلوں کی بہار تھی قرآن، اس لیے وہ عزت وہ اللہ بھی عزت دیتا تھا۔ زمین پر بیٹھ کر تخت کے بادشاہ کو ہم ہلاتے تھے۔ آج ہم کاروں میں بیٹھے ہیں، عیش و آرام بنگلوں میں بیٹھے ہیں، لیکن ہماری بات سن کر کوئی کاٹتا نہیں، کوئی عزت بھی نہیں دیتا۔ وجہ یہی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین۔ یہ کتاب کو مان لو، قرآن کو مان لو، نبی کو مان لو، صحابہ کو مان لو، اللہ کہتے ہیں پھر وہی عزت ہم لوٹائیں گے۔ ویدعو بہ آخرین۔ آج ہم ذلیل اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، ہم نے نبی کے فرمان کو پیچھے ڈال دیا، ہم نے صحابہ کی عزت کو داغدار کر دیا۔ جس طرح شیعہ گالی دیتے تھے، شیعہ بڑا بھلا کہتے تھے، آج اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے بھی نبی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ تو پھر جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو اللہ کیسے عزت دے گا؟ جس نبی کے دوستوں کے اعتبار سے، ساتھیوں کے اعتبار سے اللہ نے چنا ہے صحابہ کو، ایسے صحابہ کی گستاخی کرنے والی قوم کو یاد رکھو اللہ عزت نہیں دے گا۔ اب ہم پر جاہلیت یبغون، جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ سن لو، جس کا یقین اللہ پر ہے، جس کا یقین قیامت کے دن پر ہے، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے کو پسند کرتے ہیں۔ آج ہماری پنچایت کا پورا مدار غیروں پر ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ ہمارے پاس آتے تھے پنچایت کے لیے، یہ وہ زمانہ ہے کہ اتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم پنچایت کے لیے کسی اور کے پاس جائیں۔ یاد رکھو، اسلام کا جو قانون بھی اس دنیا میں نافذ ہوگا تو اس دنیا سے امن آئے گا اور بے امنی ختم ہو جائے گی، دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ اگر مالوں کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما تقطع يد السارق بربع دینار۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو کلائی تک اس کا ہاتھ کاٹ دو، ربع دینار $100 سونے کی چوری پر کاٹ سکتے ہیں، تو چوریاں بند ہو جائیں گی۔ ایک زمانہ ایسے بھی آیا تھا ہمارا اسلام کا مسلمانوں کی حکومت میں کہ گھر رات اور دن کھلے رکھے جاتے تھے، لیکن کوئی چور کوئی ہمت کے جی کے وہاں کر چوری کرے۔ اگر زنا سے، بدکاری سے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہاتھ چوری کرتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے، اگر ناحق کسی نے اس ہاتھ کو کاٹا تو اس ہاتھ کی قیمت کروڑوں میں، اسلام کے اعتبار سے کروڑوں میں ادا کرنا پڑے دیت کے نام پر۔ لیکن یہ پاپی ہاتھ اگر چوری کرتا ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر خاندانوں کو، قبیلوں کو بچانا چاہتے ہیں زنا سے تو زانی مرد اور زانیہ عورت کو کیا ہے 80 کوڑے مارو، اگر انہوں کوارے ہو کر شادی نہیں ہو کر زنا کریں، اگر شادی شدہ ہو کر اگر انہوں نے زنا کیا ہے تو ان کو پتھر مار مار کر ختم کر دو۔ سننے والوں کو بڑا عجیب لگے گا کہ ایک زنا جو کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہو جاتا ہے اس کے لیے جان دینا، سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے، اتنا خطرناک قانون نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر بعض اوقات اس کو سنگ دلی اپنانی پڑتی ہے،
اگر جان بچانا چاہتا ہے، اگر مرہم سے، پٹی سے، ٹیپ سے، دوائیوں سے اس کا جسم سیف نہیں رہ پا رہا ہے، پاؤں یہ ہو گیا، تو کیا کرتا ہے؟ پیر کو وہاں تک کاٹ دیتا ہے۔ کیا وہ ڈاکٹر پتھر دل ہے؟ نہیں، اس کے پورے جسم کو بچانا چاہتا ہے۔ ایک پیر کا اتنا حصہ کٹ گیا تو وہ وائرس پورے جسم کو نہیں پہنچتا، جسم کو، باڈی کو بچانے کے واسطے، آدمی کو بچانے کے واسطے اس پیر کو یا اس ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ پورا جسم بچائے۔ اسی لیے ایک ظالم کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے تاکہ اس پورے معاشرے کو بچایا جا سکے، پوری سوسائٹی کو بچایا جا سکے۔ اسلام کے ہر کام میں حکمت ہے، مصلحت ہے، لوگوں کی بھلائی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا جو قانون جہاں بھی نافذ ہوگا وہاں ساری بدعملیاں ختم ہوگی۔ یہی سعودی عرب، اتنی ڈکیٹیاں، اتنے زنا، اتنے بلاತ್ಕಾریاں چلتے تھے، لیکن آج جا کر دیکھو وہاں زانی کو سزا دی جاتی ہے تو زنا کم زیادہ سے زیادہ مانیں گے تو 5%، چوری زیادہ سے زیادہ مانیں گے تو 5 سے 10% نہیں کے برابر۔ دوسرے کنٹریوں کا جائزہ لو، ہمارا بیان پھر سے شروع ہے۔ اب تک فارن کنٹریز میں ہزاروں کے ریپ ہو چکی ہوں گے، گھنٹوں میں کئی بلاತ್ಕಾریاں ہو چکی ہوگی، کئی عورتوں کی عصمت دری ہو چکی ہوگی، بے عزتی کی ہوگی۔ پردہ اس لیے دیا گیا ہے، پردہ اسی لیے دیا گیا ہے ماں اور بہن، بیٹی، بہو کی عزت بچے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ مومنوں سے کہہ دو نبی کہ اپنی نگاہیں نیچے جھکا کر جائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نگاہوں سے اگر کسی عورت پر نگاہ پڑتی ہے تو تب بدکاری کا اندیشہ ہے، اس لیے نگاہ نیچے جھکا کر جاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اسی لیے حکم دیا گیا۔ اسی لیے اسلامی حکومتوں میں ریپ بہت کم ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ جاؤ کئی ہزاروں کے، اس انڈیا میں خود کئی ریپ ہوتے ہیں، گھنٹوں میں، ہزاروں میں ہو جاتے ہیں۔ یہ پردہ ایک نعمت ہے۔ رشیا یا کسی اور کنٹری کی ایک عورت اسلام لے آتی ہے، اس کا بھائی وہاں کا پرائم منسٹر ہے، قانون لاگو کرتا ہے، قانون یہ لاگو کرتا ہے کہ آج کے بعد سے کوئی مسلمان حجاب نہیں کرے گی، پردہ نہیں کرے گی۔ وہ عورت اسلام لا کر حجاب کرتی ہے۔ اس کی کنٹری کا بڑا اس کا بھائی ہے، لیکن بہن کو روک نہیں پاتا۔ وہ بتاتی ہے میرا بھائی ہے بڑا اس کنٹری کا، اس دیش کا، لیکن اس کی بات مت مانو، میری بات مانو۔ یہ عورتوں کے واسطے یہ حجاب صحیح ہے، اور یہ حجاب کی برکتیں دیکھو۔ اسی انڈیا میں، اسی کرناٹکا میں، اڑپی یا اس کے کرناٹکا کے کوئی اور شہر ہے، اسی میں یہ RSS کے گنڈے، RSS کے اسٹوڈنٹ آ کر اس بچی کو، اس ایک معصوم مسکان بچی کو، اس کو گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی ہمت دیکھو، اس کی جوامردی، اس کی طاقت دیکھو، اس کی دلیری دیکھو، اس کی شجاعت دیکھو، اس کا پاور دیکھو کہ وہ بچی گاڑی سے اتر کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے کہتی ہے، تو ان کی ہمت پست ہو جاتی ہے۔ ایک بچی نے بتا دیا اس گئے گزرے زمانے میں بھی اسلام پر جی کر دکھا سکتی ہے، تو دکھایا اسے بچی نے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اتنے ہیں، اتنے تعداد میں ہیں، کیوں ہم اسلام کی زندگی پسند نہیں کر رہے؟ اسے کالج کی اسٹوڈنٹ، اسے کالج کی طالبہ نے بتا دیا کہ مسلمانوں، آج بھی چاہے دنیا بھر کے دشمن ہمارے سامنے جمع ہو جائیں، لیکن ایک طاقت ہے، وہ طاقت، وہ پاور، وہ قدرت اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام لو،
ساروں کے پتے پانی ہو جائیں گے، ساروں کے اندر کب کبھی تاری ہو جائے گی۔ اس ایک بچی نے، اس ایک برقعے والی نے، اس ایک حجاب والی نے سارے مسلمانوں کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا اور یہ بتایا کہ میں اکیلی ہو کر ان اٹھتے اسٹوڈنٹ سے، اٹھتے بڑے بچوں سے میں لڑ سکتی ہوں، تو تم کیوں بل میں گھس کر بیٹھے ہو؟ تم بھی اسلام پر چلو، اوروں کو چلاؤ۔ اسلام جیسے یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں، لڑائی کا مذہب، اگروادی کا مذہب، ٹیررٹ سکھاتا ہے، اس ایک بچے نے بتا دیا، ارے کیا مسلمان، ارے ہندوؤں تک تعریف کر دی۔ ایک نیوز کا اینکر کہتا ہے، کہتا کیا ہے، میں اتنا بڑا نیوز کا اینکر ہوں، میں ہندو ہوں، لیکن اگر ایسا کوئی مجھے بھی گھیر لیتا تو میں بھی کیا ہے وہاں سے بھاگ جاتا، وہاں سے میں ڈر جاتا، لیکن اس بچی کو سلام کرتا ہے وہ ہندو، سلام ہے اس بچی کے لیے، مسکان کے لیے۔ تو جب تم اسلام کے اوپر آؤ گے، دشمن بھی تمہیں اسلام کرے گا۔ ایک عربی کی غزل ہے، الحق ما شہدت به الاعداء، حق وہ ہے جس کو دشمن بھی سلام کرے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں، حق پر چلو، قرآن پر چلو، نبی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، صحابہ کی شان کے لیے اپنی جانوں کو داؤ پر لگاؤ۔ اس ایک بچی نے یہ کہہ کر دکھا دیا، ہندوؤں نے سلام کیا، تو آج تم بھی اس قابل ہو، تمہارے اندر وہ طاقت ہے۔ جب ہماری بچی کے اندر وہ طاقت ہے تو ہمارے مردوں کے اندر کیا طاقت نہیں ہے؟ ضرور۔ اسلام پر چلو، بولو انشاءاللہ، قرآن پر چلو گے، حدیث پر چلو گے، نبی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوگے، وقت آنے پر انشاءاللہ وہ بھی کرو گے۔ صحابہ کی عزت کے لیے بھی ہمارے اندر وہ غیرت آنی چاہیے، جو غیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، خواب میں ایک محل دیکھتے ہیں جنت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرشتوں نے بتایا نبی وہ محل عمر کا ہے، تو نبی ٹھہر جاتے ہیں، جاتے جاتے واپس آ جاتے ہیں، پھر عمر کو بتاتے ہیں، عمر وہ محل میں جانے والا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہ محل تیرا ہے، تیری غیرت، فذکرت غیرتک، میں تیری غیرت کو یاد کیا، یاد کر کے واپس آیا۔ حضرت عمر رونے لگے، اللہ کے نبی کیا میں آپ پر غیرت کروں؟ تو نبی جس کا خیال کرتے تھے اس کا کیا مجھے اور آپ کو خیال نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے۔ ان کی عزتوں کا واسطہ، ان کی عزتوں کے لیے ہماری عزتیں کچھ نہیں، ارے ان کے پیر کی دھول کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ان کے طریقے پر چلو گے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ ہے، ان کے طریقے پر چلو گے تو ہم صحیح راستے پر ہیں۔ ان کی عزتوں کی دفاع بھی ہمیں، ڈیفینس بھی ہمیں کرنا ہے۔ تو اگر ہم اسلام کے ہر قانون پر چلیں گے تو انشاءاللہ یہاں ہمیں جو مقصد آئے آنے کا، کس کے لیے آئے؟ جنت کو حاصل کرنے۔ کس کے لیے آئے؟ بولو، جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جنت ملنا نہیں ملنا، وہ جنت حاصل کرنا ہے نہیں، بولو کرنا ہے۔ اس جنت کے لیے اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں، اس جہاں کا ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال، 50,000 سال، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ کیا یہ ہماری پوری زندگی میں اگر اتنے دن ہو سکتے ہیں؟ ہماری سارے لوگوں کی زندگیاں ملا کر کیلکولیٹ کریں تو کیا سال ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا ایک دن اتنا بڑا، کیا اس کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنا ہے؟ بولو کرنا ہے نہیں؟ کرنا ہے، کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی طریقے پر چلنا ہے۔ جو ہم یہ پیٹ بھرنے کے لیے 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اگر محنت نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو ذرا سوچو، اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، کب کس کا بلاوا آئے گا پتہ نہیں، جانے کے بعد کیا جواب دیں گے؟
فرشتوں کو جواب دینا ہے. سوال کریں گے کیا جواب دیں گے؟ دینا ہے نہیں. خبر کے گڑھے میں کون ساتھ میں آئیں گے؟ ہمارے ابو آئیں گے, امی آئیں گی, بیٹے آئیں گے, بیٹیاں آئیں گی, ہمارا مال آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا. کوئی ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے میرے بھائیوں 24 گھنٹے محنت. کیا ہے یہ خبر؟ کیا آئے گا خبر میں؟ بولو. یہی نمازیں تو آئیں گی نا, یہی روزے تو آئیں گے نا, یہی حج تو آئیں گے, یہی نفلیں تو آئیں گے, یہی صدقہ خیرات تو آئیں گے نا. پھر ان کو لے جانے کے واسطے میں تیار نہیں. تیار ہے نہیں؟ انشاءاللہ ہیں, رہنا چاہیے. کیونکہ وہاں کوئی بچا نہیں سکتا. خبر بچا سکتے؟ مولوی صاحب بچا لیں گے. خبر میں مولوی صاحب صحیح نہیں کیا بولو؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک ایڈوائس کی, وہ کہے گا میں آپ کو فاطمہ. 4 بیٹیاں تھیں گزشتہ دنوں سے. کون کون؟ زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ. لاسٹ بیٹی کا نام فاطمہ. اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے. کہا بیٹی میرے مال میں سے جو چاہیے, اگر تو یہ سمجھ کر نیک اعمال نہیں کری کہ میرے ابو تو نبیوں کے بڑے ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, مجھے بچا لیں گے, یہ گمان مت کر. اگر تیرے نام اعمال صحیح نہیں رہے, تیرے ابو سب سے بڑے نبی, نبیوں کے سردار بھی تجھے نہیں بچائیں گے. کیا بول رہے ہیں؟ کیا بول رہے نبی؟ میں سب سے بڑا نبی, آخری نبی, نبیوں کا بڑا, نبیوں کا سردار. اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو کس کا ہے؟ بولو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بول رہے بیٹی سے؟ بیٹا دنیا میں مال چاہے تو میرا لے لے, لیکن آخرت میں نیک عمل نہیں رہے تو تیرے ابو نہیں بچائیں گے. اب نبی, اتنے بڑے نبی یہ بات بول رہے ہیں. کوئی ملا کو بول سکتا کہ تمہارا کو میں بچاؤں گا؟ مولوی بول سکتا کیا؟ ہاں بولا تو چھوڑا, نبی نے وجہ تو انہیں کہا مانیں گا. یاد رکھو جنت پانے کے لیے تیاری کرو. کیسی تیاری؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جنت پانے کے لیے دوڑنا نہیں, سنو غور سے, دوڑنا نہیں, مقابلہ کرنا. رننگ ریس دیکھیے کتنے نے دوڑ دی؟ ایک جنا دوڑ لگا, ہاں کئی لوگوں نے دوڑ دی, کئی کو اس کو پیچھے ڈالنے کے واسطے. ایسا مقابلہ کرنا ہے, صرف دوڑنا نہیں ہے. وساریعوا, ایک دوسرے کو کیا کرو, پیچھے کرنا. میں جنت کو پانے کے لیے انہیں ایک نماز پڑھایا تو میں نفل 4 رکعت پڑھوں گا, انہیں 2 رکعت پڑھا تو یہ مقابلہ. صحابہ میں مقابلہ تھا. حضرت ابو بکر ہمیشہ لاتے. حضرت عمر ایک دن سوچے کیا میں حضرت ابو بکر کو ہرا دوں, کیا کرے؟ گھر کا آدھا مال لا لے. کیا کرے؟ عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا مال لا لے, لیکن آج میں تو پکا ابو بکر کو ہراؤں گا صدقہ خیرات میں. لیکن ابو بکر سے اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے گا؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول کا پیغام چھوڑ کے آؤ, سارا گھر کا مال لا. تو سب عمر بولتے ابو بکر کبھی نہیں ہرانے سے. ایسا مقابلہ کرنا ہے, لڑنے میں نہیں, جھگڑنے میں نہیں, دشمنیاں پالنے میں نہیں, کینہ کپٹ میں نہیں, نیک اعمال میں. اگر ایسا کرو گے میرے اور آپ کے پالنہار رب کو بھی رحم آئے گا. ارے میرا یہ بندہ کل تک پاپی تھا, کل تک گناہگار تھا, آج اس نے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہا ہے, کیوں میں اس کو نہ دوں؟ اگر یہ بندہ دعا کرتا ہے تو حدیث کہتی ہے, نبی کا فرمان کہتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ مجھے معاف کر, تو اللہ کہتے ہیں
وہ اس کے ہاتھ کو میں صفر لوٹانے سے مجھے شرم آتی ہے. اللہ کہتے ہیں اس کو خالی ہاتھ میں بھیجوں گا تو مجھے شرم آتی ہے. یہ ایسا بندہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے نیکیوں میں, ایک دوسرے سے زیادہ کرو گے, بولو انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تا حیات زندگی کے آخری سانس تک دیکھو, یہ سانس بھی بڑا ویلو ہے. یہ سانس باقی رہا تو دنیا, نکل گیا تو وہ دنیا, رہا تو یہ دنیا, گیا تو وہ دنیا. وہ سانس کب آتا کسی کو معلوم نہیں, کب ختم ہوتا. اس لیے نیکیوں میں آگے بڑھو گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے سارے پاپوں کو اللہ دھل دے. جیسے تو پاک کپڑے کو جیسے صابن سے دھو دیا جاتا ہے, اسی طرح ہمارے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دھو دے. اللہ اب تک ہم سے جو بھی جان کر انجانے میں جو بھی بڑے چھوٹے سارے گناہ ہوئے, اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما. اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا وہ حق دے کر اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اب تک ہمیں شعور نہیں تھا یا کچھ بھی تھا, اللہ تیرے بندے ہیں, ہم پاپی ہیں, گنہگار ہیں, بدکار ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اللہ تیرے بندے ہیں, تیرے بندے کے بچے ہیں, تیری بندی کے بچے ہیں. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ آج سے ہمیں یہ توفیق دے کہ آج سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اللہ تیرا حکم ہمارے اوپر لاگو کر دے. تیرے نبی کی سنتوں کو اپنانے والی زندگی عطا فرما. تیرے صحابہ کی عزت کرنے والی اور تیرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والی زندگی عطا فرما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله